وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، دو چیزیں، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کے اوپر ایمان لایا۔ انکار کس کا کیا؟ طاغوت کا۔ ایمان کس کے اوپر لایا؟ اللہ کے اوپر۔ یہ تو انسان کو بیان کیا، انسان کے لیے کہا گیا ہم نے ہدایت بھی واضح کر دی، ہم نے گمراہی بھی واضح کر دی۔ گویا ہم نے طاغوت بھی بیان کر دیا، ہم نے اللہ کا راستہ بھی بیان کر دیا۔ ہم نے طاغوت گویا ہم نے شیطان بھی بیان کر دیا اور ہم نے رحمان بھی بیان کر دیا۔ دونوں چیزیں ہو گئی۔ جس نے رحمان کے اوپر ایمان لایا اور طاغوت کے اوپر کفر کا اعلان کیا، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ رزلٹ ہے اس کا، رزلٹ کیا ہے؟ جس نے یہ کام انجام دیا اس نے عروۃ الوثقی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کیا کیا؟ توجہ کے ساتھ میں دیکھیں، محنت رائے گا نہ جائے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو ہدایت واضح ہو گئی، گمراہی واضح ہو گئی۔ طاغوت کا انکار، اللہ کے اوپر ایمان۔ جس انسان نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اس نے عروۃ الوثقی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب عروۃ الوثقی ہے کیا؟ تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بیان کیا جائے گا کہ عروۃ الوثقی یعنی علی ابن ابی طالب۔ اور جو ہے نہیں، عروۃ الوثقی مطلب یعنی علی ابن ابی طالب۔ مطلب کیا ہوا؟ علی کا دامن پکڑنے کے لیے، علی سے متمسک ہونے کے لیے، علی کے قریب آنے کے لیے پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، اللہ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ سلام پڑے گا محمد۔ علی کے پاس ہر کس و ناقص نہیں آ سکتا، ایک بیریئر لگا ہوا ہے۔ علی کے قریب آنے کے لیے ایک بیریئر ہے، اس بیریئر کو پار کرنا ہے، اور وہ بیریئر کس چیز کا ہے؟ پہلے طاغوت کا انکار کرو۔ پہلے کس کا انکار کرو؟ طاغوت کا انکار کرو۔ اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان کا اظہار کرو۔ مطلب یہی ہوا جو کل میں نے آیت میں بیان کیا تھا پرسوں، کہ علی کے قریب آنے کے لیے گمراہی سے دور، نجاست سے دور، غلاست سے دور، گندگی سے دور، ہر قسم کی برائی سے دور رہ کر، اچھائی اپنا کر، اچھائی کو اپنے دامن میں لے کر اگر علی کے قریب آؤ گے تو علی 2 قدم آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ چلو پڑے گا ہم نے گمراہی کو بھی بیان کر دیا۔ طاغوت کا انکار کرو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی رسی عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لن فسام لہا، اگر تم نے اللہ کی رسی کو اس طریقے سے پکڑا جیسے بتایا گیا ہے تو پھر تم اس سے جدا نہیں ہو گے۔ دنیا کی رسی ٹوٹ جاتی ہیں مگر یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب آئیے، طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا انکار۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے گمراہی اور ہدایت کو بیان کرے، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو کہاں سے پڑھا ہے تو تفسیروں ہی سے پڑھ رہا ہوں۔ جو مطالعہ تفسیروں کا کیا ہے اس آیت کے ذیل میں، تفسیر البیان، مجموع البیان، روح البیان، تفسیر صافی، تفسیر قمی، یہ 5-6 تفسیریں ہماری، انہی کا ایک خلاصہ آپ اللہ کے سامنے سمجھے آپ، جو میں بیان کروں گا وہ سب اسی کے اکارڈنگ ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں بیان کر دی، کیے نہیں کیے، سچائی اور جھوٹ اللہ نے بیان کیا نہیں کیا۔ سورہ انسان، قرآن مجید کا ایک سورہ، سورہ دہر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے، ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے۔ چاہے اللہ کے شکر گزار بندے بنو
اور چاہے اللہ کے کافر بندے بنو، مرضی تمہاری ہے۔ ہم نے دو راستے ہیں، ایک سچ کا ایک جھوٹ کا، ایک آپ کا ایک بات ہے، دونوں راستے کلیئر ہیں۔ سچ کا راستہ اپنا کر اللہ کے بندے بنو، جھوٹ کا راستہ اپنا کر اس کے کافر بندے بنو۔ بندے پھر بھی کہہ رہا ہے، لیکن دنیا میں بندے ہو، آخرت کسی کے لیے نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف اور صرف مومن اور متقی کے لیے۔ عاقبت اور آخرت کس کے لیے؟ اگر فائدہ صرف متقی کے لیے، صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، منافق کے لیے کچھ نہیں ہے، حاسد کے لیے کچھ نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے سیدھا جہنم ہے، وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے بیان کر دی ہدایت اور گمراہی، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اختیار ہے اس دنیا میں رہ کر سچائی کو اپناؤ کہ جھوٹ کو اپناؤ۔ اب وضاحت کیا ہوئی؟ کیا علی کی امامت بیان نہیں کی اللہ نے؟ امامت مطلب سچائی۔ کیا علی کی خلافت بیان نہیں کی اللہ نے؟ کیا علی کی محبت کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے؟ کیا علی کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا؟ کیا علی کی محبت کو واجب قرار نہیں دیا؟ کیا حق کو اور علی کو ایک ساتھ بیان نہیں کیا؟ کیا قرآن اور علی کو ایک ساتھ بیان نہیں کیا؟ اللہ نے ساری حقانیت بیان کی ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو ہدایت واضح ہو گئی نہیں ہو گئی؟ امام شافعی بیان فرماتے ہیں اللہم اگر الحق، اس روایت کو نقل کرتے اپنی تفسیر کبیر میں، اللہم اگر الحق کا ہے سمادار، پیغمبر نے بیان فرمایا اے پروردگار حق کو اسی طرف چلا جس طرف علی چل رہے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ اب اگر علی کوفے میں ہے تو حق کوفے میں ہے، اب اگر علی جنازے رسول پہ ہے تو حق وہاں پر ہے، اگر علی سقیفہ میں نہیں ہے تو حق سقیفہ میں نہیں ملے گا، اگر علی غدیر میں ہے تو غدیر میں حق ملے گا، اگر بستر رسول پہ علی ہے تو حق وہاں ملے گا، اگر علی منبر پہ ہے تو حق وہاں ملے گا، اگر علی محراب میں ہے تو حق وہاں ملے گا، علی میدان جنگ میں ہے تو حق وہاں ملے گا۔ اب چاہے تم کچھ بھی کر لو، نیزوں پہ قرآن بلند کر سکتے ہو مگر حق کو علی سے جدا نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے گا محمد علی کا ذکر سنانے میں مزہ آتا ہے، علی کا ذکر سنانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے، جو کہ برداشت نہیں کر سکتا علی کی بدعت، جو کہ برداشت نہیں کر سکتا علی کی بدعت، ایسے ملے کو ستانے میں مزہ آتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ نے کہا ہم نے حق بیان کر دیا، گمراہی بھی بیان کی۔ گویا مسلمانوں کے سامنے غدیر بھی ہے، مسلمانوں کے سامنے سقیفہ بھی ہے۔ اگر غدیر اپناؤ گے تو اللہ کے راستے پر چلو گے، اگر سقیفہ اپناؤ گے تو گمراہی کے راستے پر چلو گے۔ اللہ نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار ضروری ہے، اور انہی تفسیروں میں سے ایک تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ طاغوت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ شخص، توجہ کے ساتھ میں سنیے گا، ہر وہ شخص، ہر وہ ذات، ہر وہ چیز جو علی کے مقابلے پر آئے اسی کا نام طاغوت ہے۔ اب چاہے علی کے مقابلے پہ صحابی آئے وہ طاغوت، زوج رسول آئے وہ طاغوت، کوئی منافق آئے وہ طاغوت، کافر آئے وہ طاغوت۔ اب دیکھتے چلے جاؤ علی کے مقابلے پر کون کون آیا، اسی کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے در محمد
تفسیر میں تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے طاغوت کا مطلب جس نے علی کی خلافت کو اپنایا. طاغوت کا مطلب کا 3 طاغوت ہیں اسلامک مملکت میں کہ جنہوں نے علی کا مقابلہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند کرتے ہی کیا اور اس کا مرکز ہے سقیفہ بنی ساعدہ. مطلب کیا ہوا؟ طاغوت کا انکار کرو. اسی لیے تو اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر. یہ ہمارا کلمہ بھی ہے, یہ ہماری اذان بھی ہے اور طاغوت سے بیزاری کا اعلان بھی ہے. صلوات محمد. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لایا ہو, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے تمسک کر لیا, پکڑ لیا کس کو؟ علی ابن ابی طالب. عروۃ الوثقی تفسیر قمی, تفسیر صافی, مجموع البیان, نمونہ, المیزان, ان ساری کتابوں میں بلکہ اور اہل سنت کی کتابوں میں ان کا میں حوالہ نہیں دیتا کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی کتابوں کا حوالہ دینے کے لیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ان میں فضیلت ہے تو مانی جائے گی. اس میں تو نہ معلوم کن کن کی فضیلتیں ہیں. پاک و پاکیزہ کتابیں وہ ہیں جو علی کی محبت میں لکھی جاتی ہیں. علی کی منافقت میں لکھے جانے والی کتابوں میں کوئی معیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. عروۃ الوثقی مطلب یعنی علی ابن ابی طالب. اب آپ نے دیکھا علی تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. پہلے طاغوت کا انکار کرو, یہ مرحلہ بڑا سخت ہے. شیطان کا انکار کرو, کفر کا انکار کرو, نفاق کا انکار کرو, یعنی اپنے دلوں سے سب نکالو. یہ منافق علی کے قریب نہیں جا سکتا یا جا سکتا ہے؟ مشرک علی کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا. فزیکلی ہو سکتا ہے قریب مگر مانوی طور پر علی کے قریب جا سکتا ہے. نفاق نجاست کا نام ہے یا نہیں ہے؟ نفاق کیا ہے؟ نجاست. شرک کیا ہے؟ نجاست. کفر کیا ہے؟ نجاست. اور نجاست تو علی کے قریب جا ہی نہیں سکتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کے قریب منافق نہیں آئے گا, علی کے قریب فاسق نہیں آئے گا, علی کے قریب کافر نہیں آئے گا, علی کے قریب مشرک نہیں آئے گا. جب تک لا الہ الا اللہ کو عملی طور پر ثابت نہ کر کے دکھائے تب تک علی کے قریب نہیں آ سکتا. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا علی کے پاس آنے والے کم تھے, علی سے دور بھاگنے والے زیادہ تھے. کیوں؟ ایمان کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے, کفر و نفاق زیادہ لوگوں کو پسند آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. صلوات پڑھے بابا. جو اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایمان ایک پاکیزگی کا نام ہے. پاک و پاکیزہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے. پاکیزہ رہنا آسان ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہی دیکھ لیں. جو نماز پڑھتے ہیں انہیں اپنے پاک و پاکیزہ رہنے میں کتنی مشکلات کا سامنا آتا ہے. تو ذرا سوچو ایمان کی پاکیزگی, اسلام کی پاکیزگی, اس کے لیے کتنا قریب آنا پڑے گا, اسے اپنانا پڑے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا علی کی چاہت, علی کی محبت, علی کی انسیت, علی کی الفت ایسے ہی دلوں میں رہتی ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. اور جہاں کفر و نفاق ہو, جہاں شرک اور کفر ہوتا ہے وہاں علی کی محبت. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طہارت بھی وہی ہو, نجاست بھی وہی ہو. آپ ایک گلاس پانی میں دیکھ لیجئے, ایک گلاس پانی, یہ پانی ہے بوتل کا,
یہ پانی یا پاک ہے یا اگر پاک ہے تو نجاست نہیں آئے گی، اور اگر نجس ہے تو طہارت نہیں آئے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں طہارت ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں نجاست ہوگی وہاں طہارت نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو، یہیں پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جہاں علی ہوں گے وہاں شرافت بھی ہے، وہاں پاکیزگی بھی ہے، وہاں طہارت بھی ہے، وہاں ایمان بھی ہے، وہاں اسلام بھی ہے، وہاں سچائی بھی ہے، وہاں حقانیت بھی ہے، وہاں خدا بھی ہے، وہاں رسول بھی ہے، وہاں انبیاء بھی ہے۔ اور جہاں علی نہیں ہے وہاں شیطان ہوگا، وہاں نمرود ہوگا، وہاں شداد ہوگا، وہاں قابیل ہوگا، اور وہاں شیطان کا ہی اڈا ہوگا۔ ایک سلام پڑے گا محمد اسی لیے پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا اپنے صحابیوں کے درمیان میں، ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو تربیت دو۔ ایک تربیت ایسا پہلو ہے کہ آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اولاد کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا، خالی پڑھائی کے لیے نہیں۔ جو ایک سوال ہوتا ہے نا، کیریئر بنانا ہے ہمیں، کیا پڑھیں، کون سا سبجیکٹ لیں، کون سی سائٹ پہ جائیں، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، یا کیا بننا ہے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیریئر بنانے کے لیے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں تاکہ تم آگے جا کے کامیاب بنو۔ پیغمبر اکرم نے ایک ہی اصول بنایا ہے کامیابی کا، ایک ہی اصول بتایا کامیابی کا۔ تمام صحابیوں کے درمیان میں یہ حدیث رائج تھی اور بیان کرتے تھے، سب نے لکھا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث زینت بنی ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے صحابیوں سے کیا کہا؟ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت محبت علی کے ذریعے سے کرو۔ اگر محبت علی ہوگی تو کامیابی کی ضمانت ہے حب علی ابن ابی طالب، اور اگر علی کی محبت نہیں ہے تو دنیا تو فتح کر سکتے ہو، دنیا کے بعد قبر تاریک رہے گی، محشر میں گرمی آ جائے گی، اور جنت تو دور دور تک دکھائی بھی نہیں دے گی۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی دنیا میں دولت اکٹھا کرنے کا نام نہیں، ورنہ تو سب سے کامیاب انسان کون کہلائے گا؟ شیطان، قارون، کہ اس کے بعد دولت کی کمی تھی۔ آج بہت سے ملٹی ملینر لوگ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، زندگی بھر پورا خاندان اتنا نہیں کمائے گا جتنے میں گھر میں رہتے ہیں لوگ، تو وہ کیا کامیاب ہے دنیا میں؟ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، قرآن کے اوپر اعتقاد ہے، یقین جانیے جس چیز کو قرآن بیان کرتا ہے کامیابی، وہی کامیابی ہے۔ آپ اور ہم سب پوری دنیا میں نکل کہے کہ کامیاب یہ ہے، اور قرآن کہتا ہے نہیں یہ کامیاب نہیں ہے، یہ تو ناکام ہے۔ کامیابی یہ ہے جو میں بتاؤں گا۔ قرآن مجید نے کیا کامیابی، بہت سی آیتیں میرے یاد ہیں، فوز العظیم، فوز العظیم، فوز العظیمہ، کامیاب، بڑی کامیابی، بڑی کامیابی، بہت سی آیتیں ہیں ایسی جس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سب چیزوں کو اور ساری آیتوں کو اگر آپ نچوڑ کر، اگر ساری آیتوں کا لب لباب اور خلاصہ بیان کریں گے تو کامیابی کہلائے گی، جس کو قرآن مجید نے کامیابی کہا ہے، کہا اس کامیابی کا نام ہے حب علی ابن ابی طالب۔ ایک سلام پڑھے گا محمد کامیابی کا نام ہے فوز عظیمہ، بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ آپ سورہ اس میں زیارت بات سے بھی پڑھتے نہیں پڑھتے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے شہدائے عرض کربلا، اگر میں ہوتا سن 61 ہجری میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر میں ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا، فافوز
فوزا عظیما، میں کامیاب ہوتا. آپ پڑھتے نہیں زیارت تحریر پڑھیے، یا لیتنی کنت معکم فافوزا، میں بھی کامیاب ہوتا. تو مطلب کیا، کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اب آئیے تاریخ کربلا پڑھیے، آپ ہسٹری پڑھیں کربلا کی. جن لوگوں کے ساتھ میں آپ ہونے کو کہتے ہیں کامیاب، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کیسے کامیاب ہوئے؟ کیا کربلا کے شہداء نے دنیا پہ حکومت کی؟ کیا کربلا کے شہداء کے پاس مال دنیا تھا؟ کیا کربلا کے شہداء کے پاس سلطنتیں تھی؟ کیا کربلا کے شہداء بڑے بزنس مین تھے دنیا کے اعتبار سے؟ کچھ تھا ان میں سے؟ کہا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، خود پیاسے تھے 3 دن سے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. تو مال دنیا میں تو کھانا پانی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو ان کے پاس یہ تک بھی نہیں تھا. مگر پوری کائنات کا ہر شیعہ کہتا ہے اے شہداء کربلا، جیسے تم کامیاب ہوئے، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. مطلب کیا ہوا؟ دولت کا ہونا کامیابی نہیں ہے، سلطنت کا ہونا کامیابی نہیں ہے، مال دنیا میں پیٹ بھرے ہونا کامیابی نہیں ہے. نہیں، انسان بھوکا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، پیاسا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، بے وطن بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مسافر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اور تو اور لوگ سمجھتے ہیں زندگی کامیابی کا نام ہے، مگر شہداء نے بتایا نہیں، جس کو تم کامیابی کہتے ہو وہ کامیابی نہیں. ارے کامیابی تو مر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. ایک سلام پڑے گا محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑے گا آواز بلند. کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اہل بیت کے اوپر زندگی قربان کر دینے کا نام کامیابی ہے. اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لینے کا نام کامیابی ہے. اہل بیت کے نقش قدم پر چل لینے کا نام کامیابی ہے. اہل بیت کی سیرت کو اپنانے کا نام کامیابی ہے. ورنہ یوں تو جانور بھی پیٹ بھر لیتے، بہترین غذا کھاتے، بیمار بھی نہیں ہوتے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے مکان کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیابی کی علامت ہے اہل بیت کی محبت. اور اگر اہل بیت کی محبت ہے اور دنیا بھی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. صلوات پڑھیں بر محمد والا. پانچویں امام کی حدیث ہے، قرآن مجید میں ایک آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ، اور آپ لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا یوم القیامت، کس دن؟ قیامت کے دن. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ. میرے تھوڑا ورڈز مس ہو رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے ہر نفس کو مرنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا جو بھی تم نے دنیا میں کیا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس انسان نے اپنے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. کامیاب کون ہوا پھر؟ جس نے اپنے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا، وہ انسان ہے کامیاب. ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے پیغمبر اکرم کی حدیث جو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ جب روز محشر برپا ہوگا اور سب کے سب ایک ہی لائن میں آ جائیں گے، علی صعید واحد، ایک ہی سب کے سب دکھائی دیں گے، کوئی غائب نہیں. جیسے ہم یہاں ہے نا، ہو کے 2-4 لوگ ادھر ادھر، مگر وہاں اللہ کی نظر سے کوئی اوجھل، کوئی غائب، پوری کائنات سبھی ہوئی سامنے ہے روز محشر. اس وقت خداوند عالم کی آواز آئے گی،
وَبِجَلَالِي أَقْسَمْتُ، میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بھی انسان علی سے محبت کرے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور دوزخ سے نجات دلاؤں گا۔ جو بھی علی سے محبت کرے گا اسے میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخل کروں گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا اسے جنت سے دور اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اب بتائیے، رسول نے بیان فرمائے حدیث قدسی، امام محمد باقر نے اس کو بیان کیا، تفسیروں میں موجود ہے اس آیت میں کہ جس نے اپنے کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب۔ مطلب کیا ہوا؟ علی کی محبت کامیابی کا نام ہے، علی کی دشمنی ناکامی کا نام ہے، علی کی محبت سچائی کا نام ہے، علی سے عداوت باطل کا نام ہے، علی سے انسیت اللہ کے قریب آنے کا نام ہے، اور علی سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا ایک بات آ گئی۔ علیہ صلوات پڑھے گا محمد بہت سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم نہیں بولیں گے کچھ جو علی سے لڑا، خطا اجتہادی ہو گئی، خطا اجتہادی مطلب اجتہاد میں کچھ غلط آپ نے ڈیسیژن لے لیا، نتیجہ نکال لیا، اسے کہا جاتا ہے میں سمجھا نہیں پاؤں گا، خطا اجتہادی ہوئی ہے جمل میں، صفین میں، ورنہ یہ بھی بزرگ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب آئیے، پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے۔ تو اب ذرا سوچو، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر بغض کا ذرہ برابر حصہ بھی کسی انسان کے دل میں ہوگا وہ منافق کہلائے گا۔ علی سے بغض اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ منافق کہلائے گا۔ تو جس کا بغض ہی نفاق ہو، اب ذرا سوچو، اگر کوئی اس کے مقابلے پر آ جائے، اگر کوئی اس کے سامنے تلوار لے کر آ جائے، اگر کوئی اس کے سامنے لشکر لے کر آ جائے تو وہ مومن کہلائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا، وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا۔ اب نہیں معلوم مسلمانوں کی عقل کو کیا ہو گیا کہ علی کا بغض نفاق کی علامت ہے، اور جو لڑ رہا ہے یہ اسے امیر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سلام پڑے گا محمد اور درود بھیجے محمد وآل محمد۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ علی سے محبت اور علی سے عداوت دو ہی تو چیزیں ہیں۔ ہم نے ہدایت بھی بیان کی، ہم نے گمراہی بیان کی۔ علی سے محبت کا بھی نتیجہ معلوم ہے، علی سے عداوت کا نتیجہ بھی معلوم ہے۔ علی کی چاہت کا رزلٹ پتا ہے، علی سے نفرت کا رزلٹ معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس چیز کو اپنائیں، چاہے ان کا دامن پکڑ کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی، اور چاہے ان سے دوری بنا کر دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں اور آخرت میں تو ہے ہی۔ یہ ہے قرآن مجید، پیغمبر اکرم کی حدیثیں، انبیاء و صالحین۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اس کردار کا نام ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے جس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن پاک ہوتا ہے، جس کی محبت ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے تو ہماری پاکیزگی کی علامت بن جاتی ہے، جس کا زبان سے اگر تذکرہ کریں تو زبان سے خوشبو آنے لگتی ہے، جس مکان پہ بیٹھ کر اس کو یاد کریں اس مکان پہ فرشتے آ کر اسے بوسہ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک ایک کیا کس چیز کو، کس رخ کو بیان کیا جائے علی کے، علی کی شجاعت بیان کی جائے، علی کی عبادت بیان کی جائے، علی کی عدالت بیان کی جائے، علی کی سخاوت بیان کی جائے، علی کی محبت بیان کی جائے، علی کا اثار و قربانی بیان کیا جائے تو علی ہر میدان میں تنہا دکھائی دے گا۔ اس جیسا کوئی سخی نہیں ہے، اس جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے۔ کس فیلڈ میں اور کس میدان میں دیکھیں گے
اگر علی کو دیکھیں گے تو سوچو جو شخص خیبر و خندق میں دشمنوں کے کلیجے کے اوپر قہر خدا بن کے ٹوٹتا ہو، جب وہ مصلی عبادت پہ آتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے، بدن کانپنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں دیکھو میں اللہ کی محبت میں جب میدان جہاد میں جاتا ہوں، وہ بھی اللہ کی محبت ہے، وہاں طاقت کی ضرورت ہے تو طاقت دکھاؤں گا، یہاں اللہ کے سامنے انکساری کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے طاقت دکھانا ابدیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے انکساری دکھانا ابدیت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک چیز کی طرف اور رخ، اور یہ ہمارے لیے پیغام بھی اور میری آخری توجہ کے ساتھ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں علی کے شیعہ کہتے ہیں کیا جیسے بھی ہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہر روز بہتر ہو، ہر روز ان کے قریب جائیں، تقوی میں پرہیزگاری۔ آپ نے امام علی کی شجاعت کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ آپ کی بہادری پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ بچپنے میں گہوارے میں ہے نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہے گہوارے میں ہے اژدہا آیا پیٹرن لایا ہو کہ صاحب یہ حلالی اور حرامی بتائے گا، اور یہ دستور تھا اس وقت کہ اژدہا کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جو حلالی ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا، حرامی ہوتا تھا اسے بائٹ کرتا تھا، آ جاتا تھا۔ علی کے پاس لے کر آئے، علی نے کیا کیا بچپن میں؟ جبڑے پکڑے اور اس کے بعد چیر دیا۔ اجے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسل کے پکڑ دیتے، پیتھل کا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں اٹھا کے اتنا کھل جاتا ہے، اچھا خاصا آدمی بھی کھا لیتا ہے۔ اور علی بچپنے میں کیسے ہیں؟ بچہ کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کیسا ہوگا جو پیدا ہوا ہے؟ اور اژدہا کیسا، اس کا منہ کیسا؟ علی کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہوں گی نہیں اس اعتبار سے، جو بدن ہے چھوٹی چھوٹی انگلی ہے، اور اس کا کلہ کتنا بڑا، مگر علی نے جب چیرا ہے تو بیلنس بھی اتنا بہترین تھا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، منہ سے لے کر اور دم تک 2 حصوں میں تقسیم۔ یہیں سے بتا دیا جو علی کے مقابلے پر آئے گا اسے چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد شب قدر، اور جتنا بھی تذکرہ کریں گے 1000 گنا ثواب ہے اس کا۔ تو ذرا سوچو فضیلت سننے اور پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب، صلوات کا کتنا زیادہ ثواب۔ تو آج تو دل کھول کے آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے آج کی رات، وہ بڑی عظیم ہے۔ تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ بچپنے میں گہوارے میں علی نے چیر دیا، یہ بچپنا ہے۔ اس کے بعد آئے نوجوانی، 12-13 سال کی عمر، دعوت ذوالشیرہ، جذباتی اعلان نہیں تھا علی کا، معرفت کے ساتھ اعلان تھا، ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول کی عمر کیا ہے اس وقت؟ 40 سال سے زیادہ۔ آج آپ مجمع میں کوئی 40-42 سال کا 45 سال کا انسان کھڑا ہو کے کچھ کہے، اور ایک 12 سال کا 11 سال کا بچہ کھڑا ہو گئے کہ ہاں میں آپ کی سپورٹ کروں گا، تو کیا بولیں گے؟ بیٹھو نیچے، بیٹھو نیچے، تم کیا کرو گے؟ وہ بڑا آدمی، مگر یہاں کیا ہوا؟ کسی نے کہا، علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہمیشہ مدد اور نصرت کرتا رہوں گا، اور پیغمبر اکرم نے بھی مہر لگا دی۔ پیغمبر اکرم نے کہا علی تم بچے ہو، بٹھایا ضرور تھا تاکہ دوسروں کو موقع ملے، دوبارہ کھڑے ہوئے پھر بٹھا دیا، پھر کھڑے ہوئے معلومہ کوئی اور نہیں ہے۔ جتنا دل جگر گردہ اس 11 سال کے بچے میں ہے، قریش کے بڑے بڑے بڈھے لوگوں میں نہیں ہے، جو اپنے کو بہادر کہتے تھے ان میں نہیں ہے۔
تو بچپنا علی کا کلے اجدر چیر دیے. نوجوانی جو بڑے بڑے وعدہ نہیں کرتے وہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو نبھایا بھی. اس کے بعد جنگ بدر جمع، جنگ بدر ہوئی، حنین ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی. حضرت علی کی عمر کیا ہے اس میں؟ جوان ہو گئے نہیں ہو گئے؟ وہاں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق آیا بہادری میں؟ جو بچپن میں بہادری تھی گہوارے میں، اس بہادری میں اور جنگ بدر کی بہادری میں کوئی فرق ہے؟ کچھ نہیں. 11 ہجری کو پیغمبر اکرم چلے گئے. سن 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. تو جو بدر میں بہادری تھی، جو گہوارے میں بہادری تھی، کیا جمل و صفین میں کوئی کمی آئی؟ یہ تو علی نے خود بیان فرمایا جب معاویہ نے خط لکھا کہ میرا لشکر بہت زیادہ طاقتور ہے، تو امام علی نے جواب دیا تھا، کہا وہ ذوالفقار، وہ تلوار جس سے بدر میں اور خندق میں اور احد میں تیرے خاندان کو تحت کیا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. اور وہی ہمت بھی ہے، وہی ولولہ بھی ہے، وہی ہاتھ بھی ہے، وہی بازو بھی ہے، وہی طاقت بھی ہے. جو طاقت علی نے کیا بیان کیا؟ گویا جو طاقت بدر میں تھی وہی طاقت صفین میں بھی ہے. مجھے یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت میں 25 سال کا تھا اور آج 60 سال کا ہو گیا. بہادری میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد تو بچپنے سے لے کر اور جنگ نہروان تک کوئی شجاعت میں فرق ہے نہیں کی. اچھا اب دیکھو بہت سے بہادر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پہلوان ریسلر ہوتے ہیں. اب آپ ان کا مینیو دیکھیں، ان کا ڈائٹ پلان دیکھیں، کھاتے کیا؟ باڈی بنانے کے لیے کھاتے نہیں کھاتے. کوئی مٹن کھائے گا، کوئی چکن کھائے گا، کوئی یہ کھائے گا، کوئی یہ پروٹین، کوئی دودھ اتنا پیے گا، اتنے انڈے کھائے گا تاکہ اس کی باڈی بنتی رہے. یہ ہے دنیا کا دستور. کہ جو پہلوان ریسلر ہوتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی دیکھ لیتا ہوں ڈاکٹر، آپ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں ان کی باڈی کیسی ہے، مگر ان کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے کہ صاحب اتنا پروٹین روز کھاتے ہیں، اتنا دودھ روز کھاتے ہیں، اتنا گوشت روز کھاتے ہیں، تب وہ اپنی باڈی کو مینٹین کرتے ہیں، تب جا کے کچھ فائٹ کر لیتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں، ریسلنگ کرتے ہیں. یا فوجی، ان کی بھی ڈائٹ ہوتی نہیں ہوتی. اب آئیے، جس علی کی بہادری بچپنے سے لے کر اور ضعیفی تک میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کا ڈائٹ پلان تو دیکھ لیجئے ہے کیا؟ علی کیا کھاتے تھے؟ بہادری شجاعت کہاں سے آئی؟ علی کی غذا کا نام ہے جو کی 2 سوکھی ہوئی روٹیاں. توجہ نہیں دے رہے آپ حضرات. دنیا کا ڈائٹ پلان طاقت بنانے کے لیے، اور علی کا کہا جو کی سوکھی ہوئی 2 روٹیاں ہیں. جس نے علی کو اتنا بہادر بنا لیا تو ایک جملہ عرض کر دوں، عزیزان محترم، میرے مومن بھائیوں، دنیا کے ڈائٹ پلان چاہے جتنے مضبوط بنا لو، اگر جسم کو توانا اور طاقتور بنانا ہے تو علی جیسی غذا کو اپنانا ہوگا. علی نے کبھی لقمہ حرام سوچا بھی نہیں ہے، کھانے کی تو بڑی بات ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد علی کی جو غذا ہے وہ ایک لقمہ بھی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ جو ناحق کھایا ہو، کسی اور کا کھایا ہو. تو یاد رکھو، اللہ ہمارے جسم کو توانائی اور مضبوطی دے سکتا ہے اگر ہم بھی علی جیسی غذا، وہ تو ممکن ہے ہی نہیں، اس کا 1% کیا 1000% بھی اگر اپنی زندگی میں اپنا لیں. کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کی دولت پہ نظر نہ رکھیں، کسی کی پلیٹ کے اوپر نگاہ نہ رکھیں، اپنی حق اور حلال اور محنت کی غذا کھائیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارا جسم بھی مضبوط ہوگا. ایک صلوات پڑھے گا محمد علی کی شجاعت اور علی کی غذا. اب ملائیے
اس کا مطلب کیا ہے؟ طاقت اللہ دیتا ہے، قدرت وہ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا 80 سال کے افراد بھی طاقتور ہوتے ہیں، اور ہم نے ایسے نوجوان اور 20 سال کے جوان بھی دیکھے ہیں جن کی ہڈیوں میں بھی دم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ طاقت اللہ دیتا ہے۔ بس ہم اپنا کھان پان، اپنی غذا کو ایسا بنا لیں کہ جس میں خدا یہ کہے کہ واقعاً تم طیب و طاہر کھاتے ہو، واقعاً تم پاکیزہ کھاتے ہو۔ اور یہی علی کی سنت ہے، علی کی سیرت ہے۔ علی نے اپنا دوسروں کو کھلایا مگر دوسروں کا نہیں کھایا۔ علی نے کبھی چھین کے نہیں کھایا تو علی نے دشمنوں تک کو کھلایا ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن کون تھا علی کا؟ وہ 19ویں روزے میں صبح میں جس نے سر کے اوپر ضربت لگائی، اسے کہا گیا اشقل اشقیاء، اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ مگر علی نے جب سامنے غذا رکھی گئی تو کیا کہا گئی؟ دودھ لایا گیا تو آپ نے کیا سوال کیا؟ کیا قاتل کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یہ ہے علی کی شخصیت، علی کی ذات گرامی۔ آپ حضرات علی کی صحبت میں، علی کی عزاداری میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جس کے فضائل، جس کے مناقب، جس کی فضیلتیں اتنی ہیں، دن کم پڑ جائیں، زبانیں گم ہو جائیں، انسانی کان تھک جائیں۔ خود پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، یہ تو حدیث ہے، اگر ساری دنیا کے سمندر 73% پانی ہے زمین کے اوپر اور نیچے ہر جگہ، اگر دنیا کا پانی روشنائی انک بن جائے، جتنے پیڑ ہیں دنیا میں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور تمام جنات، انسان، ملائکہ مل کر علی کی فضیلتیں لکھنا چاہیں تو علی کی فضیلتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ کس گوشے سے علی کو دیکھیں؟ ہم ان کی سوچ میں یہاں ہیں۔ اب ذرا سوچو، جو اتنا باکمال، اتنا فضیلت والا انسان، یتیموں کا خیال رکھنے والا، جو اپنی حکومت میں یہ کہتا ہو کہ علی کے لیے اس دن کھانا کھانا حرام ہے، اگر کوئی انسان اس کی حکومت میں بھوکا سو جائے۔ لوگ خزانے اکٹھے کرتے ہیں، دنیا کی حکومتوں کا دستور یہ ہے کہ حکومت کے خزانے میں کمی نہ آئے، حکومت کا جو بینک بیلنس ہے وہ فل ہے ہر وقت۔ مگر علی کا طرز حکومت ایک مرتبہ کمی آ گئی۔ اگر آپ دیکھیں گے علی کی حکومت کا انداز، تو آپ نے خزانہ دار کو حکم دیا کہ جتنا بھی بیت المال میں مال ہے سب تقسیم کر دو، غریب کوئی نہ رہ پائے، بھوکا کوئی نہ رہ پائے۔ اور خزانہ دار نے کہا مولا اگر کل کو ضرورت پڑ گئی تو کہاں سے آئے گا؟ تو امام نے یہ فرمایا کہ آج کہاں سے آیا ہے، کل کو بھی وہیں سے آئے گا۔ ارے تم کل کی فکر کر رہے ہو، آج میری امت، آج میری حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے۔ یہ ہے علی کا طرز حکومت۔ کوئی بچہ، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، رونے کے لیے بہت ہے، ذرا سوچو علی کا طرز زندگی، علی کے حکومت کرنے کا انداز کیا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں سے جا رہے ہیں مولا، اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نہ پہچانے تو مطلب یہ ہے کہ علی اکیلے ہی جا رہے ہیں، وہ ساز و سامان نہیں ہے، وہ سیکورٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، علی اکیلے جا رہے ہیں۔ ایک بیوی کو دیکھا کہ کچھ سامان اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے وہ سامان اٹھ نہیں رہا، لے کے چلا نہیں جا رہا ہے۔ علی آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کہا بیوی لا یہ بوجھ میں اٹھا لوں اور تمہارے گھر تک میں پہنچا دیتا ہوں۔ علی نے وہ بوجھ لیا اور اس کے بعد پوچھا اے بھائی بیوی ہے خاتون، کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو آ کے سامان لے جاتا؟ تو عورت نے کہا میرے گھر میں میرا شوہر تھا مگر کیا کروں جنگ صفین میں مارا گیا۔ میرا شوہر علی کی حمایت میں
علی کی مدد میں علی کے ہم رکاب ہو کر جنگ صفین میں مارا گیا. میں بیوہ ہوں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرا شوہر مارا گیا تو ظاہر سی بات ہے گھر کا چراغ گل ہو گیا, گھر کا سرپرست مارا گیا اور باہر نکل کر مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے. میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, میں مجبور ہوئی کہ میں آ جاؤں اور سامان لینے کے لیے. علی نے یہ داستان سنی اور بس یہ علی نے بیان کیا ہے کہ ہائے کیسا غضب آ گیا کہ علی کوفے میں رہ رہا ہے چھانے والی اس مصیبت میں. اور ایک مرتبہ علی گھر تک پہنچے اور اس کے بعد کہا کہ نہیں تیرے بچے بھوکے ہیں, ایک کام کرو تم ان کے لیے کھانا تیار کرو, میں تمہارے بچوں کو نہلاتا ہوں, جب تک کھانا تیار ہو جائے تب تک میرے بچوں کو میں نہلاتا ہوں. اور تاریخ بتاتی ہے, جنہوں نے علی کی حکومت کا انداز لکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس بیوی کے بچوں کو اس طریقے سے کھلایا ہے, اس طریقے سے انہیں بہلایا کہ باپ کی یاد آ گئی. کبھی اپنی پشت پہ سوار کرتے تھے, کبھی گود میں اٹھاتے تھے اور یہ کہتے تھے اے بچوں مجھے معاف کرنا میں دیر سے آیا ہوں, اے بچوں مجھے معاف کرنا میں دیر سے آیا ہوں, میں نے تمہاری خبر گیری نہیں دی. عزادارو جب اس بیوی نے پوچھا اے آنے والے یہ تو بتا تو ہے کون, آخر اتنا مہربان کیوں ہے, تو علی نے یہ نہیں بتایا میں علی ہوں. علی نے یہ نہیں بتایا میں تیرا حکیم مولا ہوں. علی نے کچھ نہیں بتایا, کہا بیوی پوچھ کے کیا کرے گی, بس یہ سمجھ اب تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہے, تیرے بچوں کو میں بہلاؤں گا, تیرے بچوں کا خیال میں رکھوں گا اور تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی. عزادارو یہ سلسلہ ایک جگہ پر نہیں تھا, ایسا یتیموں کا خیال ایک جگہ پر نہیں تھا. یہ تو ہمیں اس وقت پتا چلا, تاریخ نے تب لکھا کہ علی کتنے یتیموں کو بہلاتے تھے, کتنے یتیموں کو کھلاتے تھے. جب پتا چلا جب 19ویں صبح کو علی کے سر کے اوپر سر کو علی کے ضربت لگی اور یہ یتیم بچے شام تک اپنے دروازے پر علی کا انتظار کرتے. یہ بچے اپنے دروازے پر انتظار کر رہے تھے. ارے ہر روز تو سویرے آ جاتا تھا مگر ابھی تک آنے والا ہر روز آ جاتا تھا مگر ابھی تک کیوں نہیں آیا. عزادارو 19واں روزہ گزر گیا, بچوں پہ کیا گزری ہوگی نہیں معلوم, رات کی تاریکی گزر گئی, 20واں رمضان آیا, پھر بچے انتظار کر رہے ہیں مگر آنے والا پھر نہیں آیا. عزادارو بچے تڑپ گئے, ارے آخری آنے والا کون تھا جو نہیں آیا. عزادارو ایک چاہنے والے نے کہا اے بچوں, ارے جیسی تم علامتیں بیان کر رہے ہو یہ میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اے بچوں اب وہ تمہارا نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب ارے زخم کھا کر اپنے گھر میں بستر کے اوپر موجود ہے, اب علی نہیں آ سکتے. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب طبیب کو بلایا گیا اور زخم دکھایا گیا تو اس نے یہ کہا کہ ایسا خطرناک زہر ہے کہ اس کے اوپر جتنا دودھ بہایا جائے, اس زخم کے اوپر جتنا دودھ ڈالا جائے, ہو سکتا ہے کہ زہر کچھ کم ہو جائے مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس زخم کا زہر ختم ہو سکتا ہے. عزادارو کوفے کے یتیم بچوں کو پتا چلا کہ ہمارا خیال رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہمارا مولا, ہمارا آقا, ہمارا سید و سردار تھا اور علی کے زخموں کو ابھی دودھ کی ضرورت ہے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کے دروازے پر
یتیم بچے پیالہ لیے ہوئے کھڑے، اے مولا ارے ہم دودھ نہ پیئیں گے، آپ کے زخم کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ عزادارو یتیم بچے اپنا پیالہ لیے ہوئے دودھ بھرا ہوا لے کر آئے۔ مولا ہم اپنا پیالہ لے کر آئے، ذرا سوچو جب زینب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ارے میرے بابا کے لیے دودھ کی ضرورت پڑی ہے تو دودھ لے کر آ گئے، مگر جب 61 ہجری آئے گا یہی زینب ہوگی، رسن بستہ ہوگی، کوئی پانی تک کو پوچھے۔ عزاداران مظلوم کربلا جتنا مولا کو یاد کر کے رہے اتنا ہی کم ہے۔ ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، توجہ کے ساتھ سبحان اللہ، ذرا سوچو ارے مولا ہمارا کتنا زخمی، خالی سر ہی زخمی نہیں تھا، علی کا دل بھی زخمی تھا، علی کی روح بھی زخمی تھی، علی کا ایمان بھی زخمی تھا۔ ذرا سوچو عزادارو، جب 19ویں صبح کو ضربت لگی ہے تو امام حسن امام حسین مسجد میں موجود تھے، نماز جماعت امام حسن نے ادا کرائی، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی کو سہارا دیا، جیسے ہی زخم دیکھا توجہ کے ساتھ رونا، جتنا رو سکے دل کھول کے رو سکتے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی دیکھا امام حسن اور امام حسین نے بابا کا سر زخمی دیکھا، امام حسن نے رونا شروع کر دیا، امام علی نے تسلی دی، بیٹا رو نہیں، اے بیٹا حسن یہ حوادث زندگی ہے، رو مت۔ مولا نے تسلی دی، مولا نے سمجھایا۔ حالانکہ امام حسن کوئی معمولی چھوٹے سے بچے نہیں ہیں، مگر بابا کو زخمی دیکھ کر رونا آ گیا، ہائے میرے بابا کو ایسے قریب انسان کو بھی مار دے۔ مولا کائنات نے امام حسن کو تسلی دی، بیٹا حسن رو نہیں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، رخسار کے اوپر جیسے آنسو بہنے لگے، مولا کائنات نے تسلی دی، اے بیٹا حسین رو مت، تمہاری مصیبت بہت۔ امام حسین کو تسلی دی، مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹوں کو تسلی دی۔ یہ حوادث زندگی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کی تلقین، بیٹا صبر کرو، کوئی بات نہیں ہے، تسلی دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کو چاہنے والے گھر لے آتے ہیں، وہ بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ مولا نے کہا اے چاہنے والے چلے جاؤ، گھر سے دور چلے جاؤ، کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں۔ مولا نے کہا مجھے اس حجرے میں لے جاؤ کہ جہاں پر میں مصلی عبادت پہ نماز ادا کرتا ہوں، اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ امام علی کو اس حجرے میں لے جایا گیا۔ بس ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے وہ علی جس نے حسن کو تسلی دی، جس نے حسین کو دلاسا دیا، جس نے حسن اور حسین کو سمجھایا، بس جیسے ہی وہاں پر مٹایا گیا، زینب ام کلثوم آئی، مولا کو لٹانے چاہنے والے لٹا کے چلے گئے، اس حجرے میں لٹا دیا گیا۔ امام حسن امام حسین موجود ہے، جب نام حرم چلے گئے، جناب زینب ام کلثوم آئی، بابا کو زخمی دیکھا، بس ایک مرتبہ جناب زینب جناب ام کلثوم ارے بے تحاشا رونے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب۔ عزادارو اب مولا علی کا کیا عمل ہونا تھا؟ امام حسن کو تسلی دی، امام حسین کو تسلی دی، مگر روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی بیٹیوں کو زینب ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ علی نے بھی رونا شروع
مرتبہ کہا جاتا ہے کہ علی کی نگاہوں میں وہ منظر آ گیا، اے بیٹیوں، ارے تم علی کے زخمی سر کو دیکھ کے روتی ہو، اے بیٹیوں، میں تمہاری مظلومیت، میں تمہاری بے پردگی، میں تمہاری اسیری، میں تمہارے تاجدانے، میں تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کر کے روتا ہوں۔ افادارو، علی بھی رو رہے ہیں، بیٹیاں بھی رو رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آزادارو، اے مولا کے چاہنے والوں، ذرا سوچو، ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب علی 21ویں شب آتی ہے اور علی کو یہ یقین پہلے سے بھی تھا، مگر علی نے کہا وقت زیادہ نہیں ہے، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا اور ایک وصیت فرمائی جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں۔ غرض علی نے سب کچھ دین سمجھا دیا، اور ایک مرتبہ جب یہ ساری چیزیں سمجھا رہے تھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب کبریٰ آگے بڑھی اور ایک مرتبہ اپنے سر اقدس کو علی کے سینے مبارک کے اوپر رکھ کر بیان فرمایا، اے بابا، میں نے ام ایمن سے ایک حدیث سنی ہے۔ اے بابا، ام ایمن نے مجھے ایک واقعے کو بتایا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے جس کو آپ نے بیان کیا تھا، میں آپ کے ذہن مبارک سے سننا چاہتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے عزیزارو کہ زینب کو یقین نہیں تھا، مگر علی نے بس اتنا کہا، ہاں بیٹی زینب، جو ام ایمن نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اس نے صحیح بیان کیا۔ عزیزارو، میں نے اس حدیث کو تلاش کیا، آخر ام ایمن نے زینب سے کیا بیان کیا تھا؟ عزیزارو، ارے ام ایمن نے کیا بیان کیا؟ اے میرے زینب، ارے میں نے ایک مرتبہ علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ارے اہل بیت کی مصیبت تو کربلا میں انتہا ہو جائے گی، جہاں میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے لشکر اعداء کے نرغے میں ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک مصیبت یہ آئے گی، ارے بیٹا تو ذبح ہو جائے گا، میرا گھر جل جائے گا، کربلا کے دن میں فاطمہ کی بھری کھیتی کو خزاں لگ جائے گی، مگر ہاں، ارے ستم بالا ستم تو یہ ہے کہ میری بیٹیاں جن کے پردے کا میں محافظ، ارے جن کے پردے کی میں نے حفاظت کی، میری بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھیننے جائے گی، میری بیٹیاں بے مقرر چادر ہو جائیں گی، میری بیٹیوں کے بازوؤں میں رسن ڈالی جائے گی۔ عزیزارو، بس زینب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ہاں بیٹی، جو ام ایمن نے بیان کیا ہے وہ سب ہو کر رہے گا۔ عزیزارو، ذرا سوچو، ارے زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک مرتبہ بابا سے نپٹ کے کہا ہوگا، اے بابا، ارے دین کے لیے، ایمان کے لیے جس طرح آپ نے شہادت پیش کی، جس طرح آپ نے زخم کھایا، اسی طرح یہ زینب بھی بے مقنع چادر اسیری کے عالم میں کسی کوفے میں آ جائے گی۔ القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کے جناب فاطمہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں
نسلوں کو ہماری بخشش کا سامان معین فرما۔ پروردگار امیر المومنین کے چاہنے والے جہاں بھی آباد ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مولا مشکل کشا کے وسیلے سے جو بھی حاضرین میں اور خاص کر چاہنے والے دنیا میں کہیں بھی اگر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ جو حج زیارات کے متمنی انہیں جو زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہمارے والدین جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے اعز و اقارب جو بھی دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ جو علماء اعلام مراجع کرام دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جو موجود ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں میں دین فہمی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری ماں اور بہنیں کے پردہ ہماری ماں اور بہنوں کے پردوں اور ان کی عزت کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو بھی ان کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو جو زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جناب فاطمہ الزہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمیں سچے عاشقان امیر المومنین میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو موجود ہے جو حاضرین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار عالم جو طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں انہیں علم و عمل سے آراستہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عقبات عالیات و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو بھی مومنین و مومنات ائمہ کے روزوں پہ حفاظت کے لیے مامور ہیں پروردگار انہیں طاقت و توانائی اور کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم امریکہ اسرائیل اور سعودی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم صفحہ ہستی سے یہودیت اور وہابیت کو پروردگار عالم خاتمہ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جناب فاطمہ کے روزے کی تعمیر کے اسباب و علل مہیا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد یا اللہ تو کریم رحیم ہم سب کے اوپر اپنا رحم و فضل و کرم نازل فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ ہمیں امیر المومنین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ہمیں امیر المومنین کے محبوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم ان کے دشمنوں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی جو مارکن کریں آپ یہ اس کا استعمال نہ کریں اور پھر اس کا استعمال نہ کریں اور 1 بجے آپ کو خالی کلوری کا بل کو اس کے بعد 1 بجے جلانے بند اور سب لوگوں سے گزارش ہے کہ گیٹ کے باہر کسی نے نہیں جانا ہے، اندر ہے گیٹ بند ہی کرا دیجیے گا۔ صاحب گیٹ بند کرا دیجیے، کسی کو باہر نہیں جانا۔